بیگرز کانٹ بی چوزرز، ایک ایسی اسٹیٹمنٹ شہباز شریف نے دی ہے پبلکلی آ کر، اور تسلیم کیا ہے کہ پاکستان ایک بھکاری ملک ہے اور پاکستان کی اپنی کوئی چوائس نہیں ہے، اپنا کوئی ڈیسیجن نہیں ہے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ پاکستان ایک وینٹیلیٹر کی پوزیشن پر ہے اور اس کا وینٹیلیٹر امریکہ کبھی بھی بند کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ امریکہ ایک ایسی سپر پاور ہے جو پاکستان کی معاشی صورتحال بگاڑ سکتا ہے۔ پھر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم یورپ کو ناراض نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہماری عوام کا جو ہم پیٹ پال رہے ہیں وہ مشکل میں پڑ جائے گا، دشواری میں پڑ جائے گا۔ اب اس سب واقعات کے بعد ہمیں چاہیے ہم خود سے یہ سوال کریں اور ان لیڈرز سے بھی یہ سوال کریں کہ پاکستان کو آزاد ہوئے 70 سال ہو گئے ہیں، اور ان 70 سالوں میں آپ 3 دفعہ اقتدار میں آئے ہیں، 35 سال سے مسلسل حکمرانی کر رہے ہیں۔ ایسی کیا وجہ پڑی کہ آپ مجبور ہو گئے یہ کہنے پر کہ ہماری روزی روٹی مغربی ممالک پر ڈیپینڈنٹ ہے، ہم ان کے سہارے رہ رہے ہیں، اور اپنی غلامی کو آپ جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنے سالوں میں آپ نے ملک کو آج تک خود مختار بنانے کی کوشش نہیں کی، اپنے پیر پہ کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کی جائے تو نمبر آف امپورٹس اور ایکسپورٹس کا ڈفرینس جو ہے وہ بلند ترین سطح پر ہے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں۔ یعنی سب کچھ ہم نے باہر سے منگوایا ہے، کچھ بھی بنا کے ہم نے باہر نہیں بھیجا، جو سب سے بڑی وجہ ہے آج ہماری ڈپینڈنسی کی۔ ایک انڈیپینڈنٹ اکانومی نہیں ہے ہمیں دنیا بھر کے آگے مقروض بنا دیا ان لوگوں نے، قرضے لے لے کے۔ آج جو یہ کہہ رہے ہیں وینٹیلیٹر پوزیشن پہ ہے پاکستان، انہی کی وجہ سے تو ہے۔ اس پوزیشن پہ لانے والا کون ہے؟ ہمارے ملک کو اس ڈگر پہ لانے والا کون ہے؟ ہر جگہ سے تو ہم مقروض ہیں، لیکن وہ قرضے ہم اپنے ملک میں تو استعمال ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ باہر ممالک میں جائیدادیں بنائی ہوں ہمارے لیڈرز نے۔ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ایسا ملک جو دنیا کے آگے مقروض ہو، تھرڈ ورلڈ کنٹری کنسیڈر کیا جاتا ہو، اور اس کا جو وزیر اعظم ہے وہ دنیا کی مہنگی ترین پراپرٹیز میں سے ایک جگہ پہ پراپرٹی خرید کے جائیداد بنا لے اپنی لنڈن کے اندر، اور ہماری عوام کا جو ایک لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ وہیں کا وہیں رہے، 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہو رہی ہو۔ دیکھیں، ایک قوم کو ایک معاشرے کو اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کے لیے 3 چیزیں بہت اہم اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سڑکیں، یہ موٹر ویز، یہ پل، یہ سب سیکنڈری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے عدل و انصاف، کہ ایک معاشرے میں آپ عدل و انصاف لے کر آئیں۔ اگر کوئی کسی بھی کلاس سے تعلق رکھے لیکن انصاف ضرور آنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے تعلیم اور شعور۔ تعلیم شعور پیدا کرتی ہے، اور شعور آپ کو صحیح غلط اچھے یا برے میں سمجھ بتاتا ہے کہ کیا ملک کے لیے صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے صحت کے شعبے کے اندر، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک بین الاقوامی سطح پر اور بین الاقوامی معیار کا اچھا ہسپتال اور اس کا اچھا علاج۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ تینوں چیزیں مسنگ ہیں۔ ایک پرائیورٹی کبھی تھی نہیں تعلیم اور صحت ہمارے ملک کے اندر۔ آپ کتنی بھی اچھی سڑکیں بنا کے ڈیولپ کر لیں شہر کو، لیکن جب تک آپ عوام کے اندر شعور پیدا نہیں کریں گے، وہ عوام اپنے پیر پہ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں یہاں پہ عوام کو خود ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ گویا ہمیں ایسے شخص کو اپنا لیڈر بنانا ہے جو ایک غلامی والی سوچ رکھتا ہے اور کھلے عام کہتا ہے کہ ہم ایک بھکاری قوم ہے، یا ایسے شخص کو لیڈر بنانا ہے جو نہ صرف ہمارے ملک کی دنیا میں حوصلہ افزائی کر رہا ہے بلکہ ہمارے ملک کی عزت بھی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ عوام کے اوپر ہے، یہ عوام ڈیسائیڈ کرے گی، ہمارے اوپر ہے کہ آئندہ انتخابات میں ہم کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ ایک بار پھر زندگی بھر کے لیے غلامی کی طرف اپنا راستہ قائم کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے آلریڈی ہمارے ملک کو برباد کر دیا ہے، یا پھر ہم ایک ایسے شخص کو اپنا لیڈر بنانا چاہتے ہیں جو دنیا میں ہمیں ایک خود مختاری کی راہ پر گامزن کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ملک سے وفاداری اور مخلصی کی نیت کے ساتھ ہم اگر سوچیں گے تو یقینی طور پر ہمارے سامنے ایک اطمینان بخش جواب ہوگا کہ ہمیں کون سا لیڈر لے کر جانا ہے اپنے ساتھ۔ شکریہ۔